السلام علیکم حبیب بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا حبیب بھائی، دوست ہے، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کسی ان کے مولانا سے پوچھ کر بتائیں کہ جو ای ایف یو ایشورنس آف لائف ہے، پالیسی ہے، ایشورنس پالیسی ہے، اس میں کوئی سود وغیرہ تو نہیں ہے؟ یہ حرام تو نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا جو ان کے 10 سالہ پلان ہے نا، مطلب وہ اگر 25 لاکھ روپے جمع کرواتا ہے تو وہ اس کو 35 لاکھ بھی مل سکتا ہے، 40 بھی مل سکتا ہے، 45 بھی مل سکتا ہے، 10 سال بعد 50 لاکھ بھی مل سکتا ہے، یعنی کہ فکس نہیں ہے اماؤنٹ. تو اس معاملے میں رہنمائی کریں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی یہ ناجائز ہے، کیونکہ 25 لاکھ اگر اس نے جمع کروایا ہے تو بدلے میں اس کو 35 40 50 کیوں ملے گا؟ تو کیا وہ کاروبار کیا؟ انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا. یا تو کوئی کاروبار کنفرم ہونا کہ آپ نے پیسے دیے ہیں کسی کو اور اس نے کاروبار میں لگائے ہیں، تو یہ جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اور یہ انشورنس کمپنیاں جو بھی ہیں وہ کوئی کاروبار تو نہیں کرتے، بس وہ پیسہ ہے، پیسے کو پیسہ لگتا رہتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ لائف انشورنس جو ہے نا یہ حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 25 لاکھ جمع کرواتے ہیں تو 35 کیوں ملتا ہے، 50 کیوں ملتا ہے، 40 کیوں ملتا ہے؟ جو اگر آپ کسی کاروبار میں لگائیں نا، جہاں پروفٹ ان لاس ہوتا ہے وہاں پروفٹ لے سکتے ہیں. لیکن لائف انشورنس والے تو لاس کا تو کہتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں، یہ انشورنس ہے. انویسٹمنٹ کے اوپر، پروفٹ ان لاس کے اوپر جب وہ ایسا ہوتا ہے اس پہ آپ پروفٹ لے سکتے ہیں. یہ تو ایک قسم کا آپ لوگوں کے پاس لون رکھا ہے، لون کے اوپر نا پروفٹ نہیں ہوتا. جو پروفٹ لے گا وہ سود ہوگا، سود حرام ہے. انشورنس جو ہے اس کو عربی میں تأمین بولتے ہیں، اور یہ انشورنس دو قسم کی مشہور ہے. ایک تو انشورنس تجارتی ہوتی ہے اور دوسری انشورنس تعاونی. انشورنس جو تجارتی ہے یا تجاری ہے، اس کے اندر کسی کی گاڑی ہے، گھر ہے، حتیٰ کہ انسان خود، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو متعلقہ کمپنی نے یا ادارے نے وہ نقصان پورا کرنا ہوتا ہے، اور اس کی خاص حدود و قیود اور شروط ہوتی ہیں. تو یہ دو وجوہات کی بنا پر حرام ہے، ناجائز ہے. ایک تو اس میں سود بھی ہے اور دوسرا اس میں دھوکے بازی بھی ہے. فریقین میں سے ایک کو نقصان ضرور ہوتا ہے. اور دوسری جو تامین ہے، انشورنس تعاونی جسے بولتے ہیں، وہ کسی بستی والے یا کسی شہر والے، محلے والے آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم نے منتھلی کچھ نہ کچھ جمع کیا کرنا ہے ایک جگہ پہ. ہر شخص جمع کروائے تاکہ خدا نخواستہ کل کسی کو کوئی پریشانی آئے، یا کوئی فقیر ہے، مسکین ہے اہل قریہ میں سے، تو اس مال میں سے، اس جمع شدہ مال میں سے اس کا تعاون کیا جائے. تو اس کو بھی کچھ لوگ تامین بول دیتے ہیں، انشورنس بول دیتے ہیں. لیکن یہ تعاون کے لیے ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے. یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اچھا کام ہے کہ کسی کوئی بستی والے یا کوئی شہر والے یا کچھ لوگ مل کے وہ ایک عہد کر لیتے ہیں کہ ہم سب نے ماہانہ اس میں کچھ نہ کچھ جمع کروایا کرنا، جیسے ایک بیت المال کی شکل ہوتی ہے. اس کا ایک نام انشورنس کا ہے، لیکن اس میں وہ انشورنس کی چیزیں نہیں پائی جاتی جو دوسری تجارتی انشورنس ہے. اس پہ دھوکے بازی ہے اور سود ہے، وہ حرام ہے. اور یہ جو تعاونی ہے یہ جائز ہے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشورنس میں 3 خرابیاں جی. ایک تو اس میں جوے کی شکل ہے، ایک اس میں سود ہے، اور ایک اس میں قرآن کے وراثتی احکامات کی مخالفت ہے. اس میں جوا اس طرح ہے کہ یہ جوا کہتے ہیں ان انسپیکٹڈ لاس اور پروفٹ، غیر متوقع نفع یا نقصان، اچانک کسی کو بہت ہو جائے نقصان یا نفع، تو اس میں وہ بھی موجود ہے. اور اس میں سود وہ آپ خود ہی شکل بتلا رہے ہیں، وہ بھی اس میں بنتا ہے. اور تیسری اس میں خرابی یہ ہے کہ انشورنس میں انہوں نے وہ کسی کا نام بھی دینا ہوتا ہے نا،
کہ اس کے موت کے صورت میں کس کے نام اس کے جائزہ، تو وہ ٹوٹل کے ٹوٹل شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت میں کسی بھی مرنے والے کی وراثت میں کئی ایک افراد اللہ نے متعین کر رکھے ہیں۔ بیٹوں کو سب کو ملتا ہے، بیٹیوں کو، بعض اوقات بہنوں بھائیوں کو، ماں باپ کو، بیوی خاوند کو، لیکن یہاں پر کسی ایک آدھے بندے کو متعین کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو یہ انشورنس ہے یا بیمہ پالیسی ہے، اس میں یہ یاد رکھیں، ایک تو اس میں سود ہے، دوسرا اس میں دھوکہ ہے، تیسرا اس میں جہالت ہے، چوتھا اس میں جوا ہے۔ اتنی برائیوں کا یہ مجموعہ ہے جس میں جس چیز کے اندر جہالت پائی جائے، مجہول ہو جائے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ دھوکہ، غرر جس میں آ جائے وہ بھی غلط ہے۔ جوا اور سود یہ مین بنیادی کبائر میں سے ہے، تو لہٰذا اس بنیاد پر یہ بیمہ پالیسی وغیرہ جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشورنس آف لائف کی مختلف قسمیں ہیں۔ جب تک پوری ڈیٹیل سامنے نہ ہو ایگزیکٹ کچھ کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا پلان سامنے ہو اور ساری ڈیٹیل سامنے ہو تو پھر ہی صحیح شرعی حکم لگایا جا سکتا ہے۔ البتہ اوورال جو ہماری نظر سے گزری ہیں، ہمارے بینکس اکثر جو انشورنس کرتے ہیں لائف کی، اس میں دو چیزیں لازماً ہوتی ہیں۔ عموماً جوا ہوتا ہے اور ساتھ اس میں سود بھی انوالو ہوتا ہے۔ تو یعنی شرن جسے جوا کہا، وہ تو نہیں ظاہر ہے اسے جوا سمجھتے، لیکن شرن جسے جوا کہا جاتا ہے وہ جوے والی پوری کی پوری صورت انشورنس کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہے، اور شرن جسے سود کہا جاتا ہے، سود بھی اس میں انوالو ہوتا ہے۔ ان دو صورتوں کی وجہ سے ہمارے سارے ہی ذمہ دار اور محتاط علماء اسے ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ اگر کوئی خاص ایسی پالیسی ہو جس میں یہ دو چیزیں انوالو نہ ہوں تو وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، سامنے آئے تو اس پہ علیحدہ حکم بھی اس کی ڈیٹیل کے مطابق لگایا جا سکتا ہے۔